قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی، تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس یہ بات جو ہے دل پہ ایسے چھو گئی، ہاں دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے، میں گاڑی سٹارٹ کر کے شوٹنگ پر نکلا، راستے بھر میرے دماغ میں وہی ان کی بات گھوم رہی کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ قبر والی زندگی ہے، گاڑی والی زندگی کیوں جو ہے وقت ضائع کر رہے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بس دوستو وہاں سے زندگی کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ پھر ایک جماعت آئی انگلینڈ سے، اس میں جو امیر صاحب تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور سب نوجوان بچے مجھ سے ملنے کی بڑی تمنا کر رہے تھے، انہوں نے میری ساری فلمیں دیکھی تھی۔ تو بھائی نے کہا کہ جماعت آئی ہے، وہ سارے نوجوان بچے تیرے فین ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو امیر صاحب آئے تو مل لے، تو میں نے اپوائنٹمنٹ دے دیا، امیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو امیر صاحب نے 1 گھنٹہ مجھ سے انگریزی میں بات کری، کیونکہ ان کو ہندی آتی نہیں تھی، اردو آتی نہیں تھی، وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، وہیں پلے بڑے تھے۔ تو انگریزی میں جب انہوں نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جماعت کے اندر صرف یہ جھولی پوٹلی والے لوگ جاتے ہیں، جن کو کام دھندہ نہیں وہ جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ایم ڈی ہے اور اتنا بڑا سرجن ہے، اور یہ اتنی اچھی انگلش میں میرے سے بات کر رہا ہے، میرے کو پورا اس نے اسلام کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس نے مجھے 1 گھنٹے میں سمجھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو آئے ہوئے سامنے نوجوان وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ جاؤ۔ تو میں نے وعدہ کر لیا، مرکز گیا۔ مرکز میں جب میں گیا، جیسی مسجد میں تو پبلک پیچھے روکی آ گیا، روکی آ گیا۔ اس وقت تو کلین شیف تھے، وہی شوٹنگ پر سے میں آیا تھا۔ تو بچے پیچھے مجھے لے کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ کمرے میں اسپیکر لگا ہوا تھا، میں تنہا جا کے وہاں بیٹھ گیا، وہ بیان سننے لگا۔ تو وہ بات کرنے والے جو ساتھی تو کہنے لگے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اب مجھے دین مطلب ہی نہیں معلوم، میں تو سمجھ رہا تھا کہ دن ڈے اینڈ نائٹ، اتنا کوڑا تھا کہ دین کیا ہے نہیں معلوم۔ دین کو میں سمجھ رہا ہوں کہ دن، تو وہ کہہ رہے اللہ نے دن میں کامیابی رکھی ہے، دین میں کامیابی رکھی ہے۔ میں نے یار ان کے وہاں دن میں کامیابی، اپنے وہاں تو رات میں کامیابی۔ تو ساری عیاشیاں جو ہوتی ہیں وہ رات میں ہوتی نا۔ تو یہ حال تھا، بیان تو سورہ اوپر سے گیا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ پھر بعد میں سب ساتھی آئے، دعا ہو گئی، دعا گیا، سب ساتھی آئے، نوجوان خوبصورت خوبصورت نوجوان، چہرے مورے، لباس سنت، سر پہ عمامے، سب انگلینڈ کے بچے گورے گورے آئے، ملنے کے بعد میں کھانے کو بیٹھایا۔ کھانے میں ایسی لذت، اللہ اکبر، پہلی بار وہ دعوت تبلیغ کی، اللہ کے راستے کی دال اور روٹی۔ آج بھی کہتا ہوں کہ وہ دال کے اندر اللہ نے ایسی برکت اور ایسی اللہ نے وہ رکھی تھی کہ اس دال نے جو ہے حرام کی بریانی چھڑا دی۔ کھانا کھائے، بولے آپ آج ہمارے ساتھ مسجد میں چٹائی پہ سو جاؤ، مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ۔ میں نہیں بھائی، میرے کو نہیں ہوگا سونے یہاں پہ، کیونکہ میں تو نرم بستروں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں سونے والا آدمی، یہ مسجد کی چڑھائی بہت بار بار کہنے لگے مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ، مسجد کی چڑھائی پہ سو جاؤ۔ تو ایک دم دل میں ایسا خوف آیا، میں نے ٹھیک ہے بھائی چلو آج سو جاتے۔ تو سونے سے پہلے امیر صاحب نے جو ہے نا وہ ساتھی طے کیے کہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے، تو اس جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی چوکیداری کے لیے جو آنکھ جاگے گی، اللہ اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا۔ تو میرے بھی دل میں آیا، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ تو رات کو 2 بجے ایک ساتھی نے آ کر اٹھایا، بولے عارف بھائی اٹھو، خان صاحب اٹھو، آپ نے بولا تھا نا۔ تو میں اٹھا، اٹھ کے اس کے ساتھ جا کے چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا مسجد کے دروازے میں۔ تو ساتھی نے اللہ رسول کی بات شروع کی، تو میرے کو ایک آواز آئی رونے کی۔ کچھ ساتھی پہلی صف میں رو رہے تھے، تو میں نے بولا یار یہ کیا، کیوں رو رہے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے؟ بولے یہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایسے روتے تھے،
صحابہ ایسے روتے تھے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. نے بولا آج یار باپ بیٹے کے لیے نہیں روتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی، کون بھائی بھائی کے لیے نہیں روتا، یہ لوگ کیوں رو رہے؟ بولے یہی تو کام ہے، بولے دعوت کا یہی تو کام ہے.